IMF سے معاہدہ جو ہے وہ کافی آگے بڑھ گیا اور obviously ہم لوگوں کو ایک طرح سے they have also said کہ جو آپ کا نیکسٹ ٹرانچ ہے اس کے لیے بھی ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے. بٹ the question is کہ اس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کے اندر NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کرنے والی بات ہے. رضا ہارون صاحب 18ویں ترمیم NFC ایوارڈز صوبوں کو پیسے. IMF کی ڈیمانڈ آ جائے تو پھر وفاق بھی کیا کرے گی؟ NFC کا فارمولا جو ہے یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ایشو. کوئی بھی ڈیمانڈ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا, اس کو طے پارلیمنٹ نے کرنا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہوگا. تو ڈیمانڈ کرنے کا مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے بات آئی ہے. پچھلی دفعہ بھی آئی تھی تو ایز سچ وہ رومر ثابت ہوئی تھی, اوتھینٹک نیوز ثابت نہیں ہوئی تھی. لیکن فرض کریں اگر ایسا ہے بھی تو پاکستان کی پارلیمنٹ ہی اس پوزیشن میں ہے کہ آئین میں ترمیم کر سکے. پارلیمنٹ طے کرے گی, گورنمنٹ طے نہیں کر سکتی یہ چیز. ٹھیک ہے, نہیں لیکن اس ٹائم پر وہ جو خبر آ رہی ہے نا وہ اس لیے آ رہی ہے بیکاز محمد اورنگزیب صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے ٹرکش نشریاتی ادارے کو. اس ٹرکش نشریاتی ادارے کے بعد یہ سامنے آ رہی ہے کہ NFC ایوارڈز کے اوپر نظر ثانی کا انہوں نے بھی ہنٹ دیا ہے. سو اف دیٹ ہیپنس تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کچھ بھی کر لیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, PTI ہو, کوئی بھی جماعت ہو, NFC از اے کانسٹیٹیوشنل ایشو. تو یہ کسی کے ڈسکشن سے, کسی ٹیبل پہ, کسی نیگوشیشن میں حل نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو بی ڈیبیٹڈ ان دا پارلیمنٹ اینڈ ہیز ٹو بی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. الٹیمیٹ اس کا رزلٹ ہی ہے, باقی جسے جو بات کرنی کرتا رہے. ٹھیک ہے, آپ اگری کرتے ہیں جھگڑا صاحب؟ اگر NFC کھولا گیا, اور یہ میں PTI کی طرف سے سارے چھوٹے صوبوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں, اگر NFC کھولا گیا یہ یاد رکھیں یہ ایک نیا کالا باغ ڈیم ہوگا. 2 کنسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں جو اس طریقے سے NFC کو ریوزٹ کرنے کی بات کرتی ہیں. ایک ہماری بیوروکریسی جس کو سینٹرلائزڈ کنٹرول چاہیے, اور دوسرے وہ لوگ جو چھوٹے صوبوں کے جذبات کو نہیں سمجھتے. طریقہ ہے وی نیڈ اے ڈفرنٹ فارمولا, لیکن آئین میں بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہے کہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہو سکتا. اتنی احساس محرومیت جب آج ہے تو خدا کے لیے چھوٹے صوبے کے لوگوں کے جذبات سے انکنسیڈریٹلی نہ کھیلیں. I talk both as a technocrat and as someone who has seen the situation on the ground. نمور صاحب آپ کے پاس بھی فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے نا, PTI کے پاس بھی فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے. اپنی فیڈرل آپ کو بھی گورنمنٹ پتہ ہے کہ وفاق جو ہے اس ٹائم پر وہ ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے. نہیں, میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے ان چیزوں پہ لڑا ہوں, ان چیزوں پہ خط لکھے. اور اس ٹائم پہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر بات چیت کر رہی تھی. اس لیے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک اسلام آباد کی بیوروکریسی کا فیوریٹ ٹاپک ہے. 9% ٹیکس ٹو GDP تھا 2000 میں, 9% ٹیکس ٹو GDP ہے آج. ایک ڈیسیمل کا فرق نہیں آیا. یہ SOEs 2000 میں بھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی, آج بھی ہو رہی ہے. کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ بنائے, ہے اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ, رائٹ. ایک وہ قدم بتا دے. ہاں ایک چینج آیا ہے پچھلے 3-4 سال میں, پینشن کا نظام چینج ہونا شروع ہوا ہے, لیکن وفاق نے نہیں کیا. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے کیا ہے جب میں فائنانس منسٹر تھا. آج وہ وفاق سندھ پنجاب فالو کر رہی ہے. IMF وفاق کو کہہ رہا ہے کہ جو KP نے کیا ہے وہ سسٹم فالو کر. یہاں 2 لوگوں کا سٹینڈ سٹل ایک طرح سے آ گیا. ایک وہ جو آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں, ایک جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. دونوں بڑی جماعتیں ہیں ملک کی. پیپلز پارٹی اور PMLN KP میں نہیں مانے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. دے آر کلیئرلی سیئنگ کہ NFC کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو ان کیس اگر IMF ایسی ڈیمانڈ سامنے رکھتی ہے آپ لوگوں کے سامنے, تو ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کو نیکسٹ 6 سے 8 ارب ڈالر چاہیے. وہ 6 سے 8 ارب ڈالر کدھر سے لے کر آئیں گے اگر NFC ایوارڈ ایک شرط ہوئی تو؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ IMF ہو یا کوئی اور بھی ادارہ ہو, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کی خواہشات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, پھر بھی کنٹینیوس یہ ڈیمانڈ کی خبریں آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں, آپ نے یہ ابھی بتایا کہ ٹرکش جو ادارہ ہے, میں نے تو نہیں انٹرویو سنا جس میں اورنگزیب صاحب نے فرمایا کہ صبح سے خبر چل رہی ہوگی, میں نے نہیں پاکستان کے چینلز پہ. ٹھیک ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو آئین میں ترمیم جو ہے, اور آئین میں ترمیم تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک چھوٹے صوبے اس پہ رضامند نہ ہو. ہمارے کہنے نہ کہنے سے ویسے تو ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں اچھا کام ہے, لیکن ظاہر ہے جب تک چھوٹے صوبے اس پہ الائن نہیں ہوں گے تو یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم بھی تھی, یہ تمام معاملات تھے, ملک اچھا چل رہا تھا. آپ کا 2017 میں پاکستان کا GDP $340 بلین کا تھا. آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں, ہمارا $340 بلین کا ہے.
ہم نے 8-7 سال اس ملک کے گوا دیے, آپس میں لڑ کے اس کی ٹانگ, کوئی آپ نے یہ چوتھی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ الٹیمیٹلی مفاہمت کی طرف آنا, اکیلے آپ ہی مفاہمت چاہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے, جن سے مفاہمت کرنی ہے وہ تو چاہ ہی نہیں رہے. دیکھیں بات یہ کہ ظاہر تالی تو 2 ہاتھوں سے بچتی ہے نا, میں ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجا سکتا, 3 ہاتھ, تو چلیں 4 کر لیں, وہ کھیل لیں گے, وہ دوسری والی جو چم ہی کھیلا جا رہا ہے عوام کے ساتھ فی الحال. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمام پولیٹیکل پاور, میجر پولیٹیکل پاورز بیٹھ کے معاملات پہلے بھی ریزالو کیے, آگے بھی کر سکتی ہیں. انٹینٹ کا ایشو ہے, ٹرسٹ کا ایشو ہے, اور وہ لیکن اگر کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے جو کنٹروورشل ہے اور آئی ایم ایف کی نیکسٹ اسٹریچ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, دیر از نو ادر وے, نیکسٹ معاہدے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے, تو پھر کیا کرے گی پی ایم ایل این؟ اپنے اتحادیوں کو منائیں گے, اپوزیشن کو منائیں گے, کس کو منائیں گے, ووٹ کیسے پورے کریں گے؟ نہیں دیکھیں, میں تو خان صاحب کی طرف بولیں گے ہمیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ این ایف سی والا معاملہ از اے نان اسٹارٹر, یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ کیونکہ میں پاکستان کی پولیٹیکل, ان ادر ورڈز پی ایم ایل این کے اوپر بھی اس میں ڈویژن ہوگی, پی ایم ایل این میں ڈویژن ہوگی, کیونکہ پنجاب میں تو ظاہر ہے ہماری حکومت, ہم تو نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہونے چاہیے, ہم نے ہی یہ کام کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو پرابلم ہونے والا ہے اگر اس طرح کی ڈیمانڈ؟ میرا اس خیال ہے کہ ہم بات چیت کر کے, پہلے بھی ہم نے آئی ایم ایف کو کنونس کیا ہے, بہت سارے معاملات میں ہم اس پہ بھی کنونس کر لیں گے. سو آئی ایم ایف ہی مانے, صوبے نہیں مانے؟ نہیں, کیسے دیکھیں یہ ان شارٹ آئی ایم ایف ہی مانے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر رکھ لیں تو ہم اپنے 100 ووٹوں سے تو نہیں کام یہ کروا سکتے نا. 336 آپ کہہ رہے ہیں ووٹ آپ کے زیادہ ہونے چاہیے تھے, سیٹیں زیادہ ہونی 2/3 ہونے چاہیے تھا نا. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, آپ کی ڈیمانڈ بھی سامنے آ گئی نا, سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے, آپ کی ڈیمانڈ بھی سامنے آ گئی. سینٹ صاحب, سینٹ افنان صاحب, تھینک یو ویری مچ. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, تھینک یو ویری مچ. رضا ہارون صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ پروگرام کو ان کی طرف لے کر جاتے ہیں. الٹیمیٹلی سولوشن اکانومی ہے اور مل کر بیٹھنا ہے, پتہ نہیں سارے کب مل کر بیٹھیں گے, دیٹ وڈ بی obviously another معمہ. یہ معمہ کب حل ہوتا ہے؟